بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ انڈیا میں کورونا کیسز میں کمی، بھارتی ڈاکٹر کورونا مریضوں کی صورتحال بتاتے ہوئے رو پڑا۔ مسجد اقصی پر اسرائیلی کارروائی پر برطانیہ شدید احتجاجی نعروں سے گونج اٹھا۔ یہ وقت کرکٹ کھیلنے کا نہیں، انسانی جانیں بچانے کا ہے، جوید میاں داد۔ بچوں کو نقد عیدی دینے پر پابندی، ہارٹ اٹیک سے پہلے جسم پر موصول ہونے والی نشانیاں۔ سائنس کے مطابق لمبے شوہر اور چھوٹی بیوی زیادہ خوش رہتے ہیں۔ دلہن کو دولہے کی قابلیت پر شک، مالا پہنانے سے پہلے 2 کا پہاڑا سننے کی فرمائش۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ انڈیا میں نئے کیسز میں 3754 افراد کی کورونا وبا سے موت ہوئی ہے، جو کورونا کی حالیہ تیزی سے کچھ کم تعداد ہے۔ کئی ریاستوں میں گزشتہ مہینے سے سخت لاک ڈاؤن نافذ ہے، جبکہ دیگر نے نقل و حرکت پر پابندی، سینما گھروں، ریستورانوں اور شاپنگ مالز کو بند کر رکھا ہے۔ تاہم نریندر مودی پر ملک بھر میں لاک ڈاؤن لگانے کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ انڈین وزیر اعظم کو گزشتہ 2 مہینوں کے دوران مذہبی اجتماعات کی اجازت دینے اور الیکشن ریلیاں نکالنے کی وجہ سے کڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ نئی دہلی میں لاک ڈاؤن چوتھے ہفتے میں داخل ہو گیا ہے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ یہ آرام سے بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، یہ ایک مشکل مرحلہ ہے۔ یہ لہر خطرناک ہے، بہت سے لوگ مر رہے ہیں، اس وقت لوگوں کی جانیں بچانا ترجیح ہے۔ بھارت میں کورونا نے کروڑوں زندگیوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ ہر طرف نفسا نفسی کا عالم برپا ہے۔ کسی کو آکسیجن نہیں ملی تو کسی کو اچھا علاج نہ مل سکا، کسی کے پاس ڈاکٹر تک جانے کی مہلت نہ بچی تو کسی کو شمشان گھاٹ میں بھی جگہ نہ ملی۔ ہر طرف سے اموات کی خبریں آ رہی ہیں۔ اس سب صورتحال میں مودی سرکار لوگوں کے لیے مثبت اقدام کرنے کی بجائے گھر میں چھپے بیٹھی ہے۔ کورونا وبا میں بھارتی ڈاکٹرز کو 1 منٹ بھی چین و سکون نہیں ہے۔ جہاں 8 یا 9 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتے تھے، اب 24 گھنٹے ڈیوٹی کر رہے ہیں، مگر لوگوں کی جانیں پھر بھی نہیں بچا پا رہے۔ ایسے ہی ایک 27 سالہ بھارتی ڈاکٹر راہل اگروال کا ایک انٹرویو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے، جس میں وہ کورونا صورتحال بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ سوتے جاگتے ICU وارڈ میں کسی مریض کی موت کی آواز سنائی دیتی ہے، ہر تھوڑی دیر میں کسی بیڈ سے موت ہو جاتی ہے۔ کورونا کا سونامی بھارت کو لے ڈوب رہا ہے، جتنی جس کی مدد کر سکتا ہوں کر رہا ہوں۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ بس اب گھر جاؤں، ہاسپٹل سے بھاگ جاؤں تاکہ اپنے دماغ کو تازہ کر سکوں۔ میں جب بھی گھر جاتا ہوں میرے والدین مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تمہارا دن کیسا گزرا، مگر میں ان کے سامنے سب کچھ سچ نہیں بتا سکتا، وہ گھبرا جائیں گے۔ میں کہہ دیتا ہوں کہ ہاں ٹھیک تھا، مگر اندر ہی اندر میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ رات کو جب سونے کے لیے بستر پر جاتا ہوں تو مرنے والوں کے چہرے میرے سامنے آ جاتے ہیں۔ موت کا وینٹی لیٹر مجھے سونے بھی نہیں دیتا۔ میں اپنے والدین کے ساتھ رہتا ہوں اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری وجہ سے ان کو بھی کورونا نہ ہو جائے، کیونکہ میں روزانہ ایسے لاکھوں مریضوں سے ملتا ہوں، ان کا علاج کرتا ہوں۔ میں ڈرتا ہوں کہ اگر مجھے کورونا ہو گیا تو مجھے بھی کسی ہاسپٹل میں بستر تک نہ ملے گا اور میں بھی یوں ہی مر جاؤں گا۔ راہل اگروال مزید کہتے ہیں کہ ڈاکٹر بننا آسان کام نہیں ہے اور یوں جان لیوا حالات میں دل کو مضبوط بنا کر قدم بڑھانا، خود کی جان کی پرواہ نہ کرنا، مریضوں اور اپنے گھر والوں کے لیے سوچنا بہت مشکل ہے۔ میں اور مجھ جیسے ہزاروں ڈاکٹر اس وقت ایسی ہی بے چینی اور انتشار کی زندگی گزار رہے ہیں۔ مسجد اقصی پر اسرائیلی فورسز کے حملے کے بعد برطانیہ بھی شدید احتجاجی نعروں سے گونج اٹھا ہے۔ پچھلے کئی 1 سالوں سے سرزمین فلسطین پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔
اور یہ بھی مقبوضہ وادی کی طرح آزادی کی لڑائی سالوں سے لڑتے آ رہے ہیں، لیکن مقبوضہ وادی اور فلسطین ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر اقوام عالم خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔ پچھلے چند ایک دن سے ہمارے فلسطینی بھائی جس اذیت سے گزر رہے ہیں یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسرائیلی آرمی نے جمعۃ الوداع اور گزشتہ شب مسجد اقصی پر حملہ کیا اور مسلمانوں کو عبادت سے روکنے کے لیے لاٹھی چارج اور آزادانہ فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 200 سے زائد نمازی زخمی ہو گئے۔ یہ وہ واقعہ تھا جس نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو یک زبان کر دیا، جس کی زندہ مثال برطانیہ میں مسلمان عوام اور رکن پارلیمنٹ کا احتجاج ہے۔ بریڈ فورڈ میں واقع ٹاؤن ہال کے سامنے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرہ بھی کیا گیا۔ مظاہرے میں خواتین اور بچے بھی موجود تھے۔ شرکاء نے فلسطین کے پرچم اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جس پر مظالم فوری بند کرو کے الفاظ درج تھے۔ دوسری طرف ترک صدر رجب طیب اردوان اور وزیر اعظم عمران خان نے مسجد اقصی میں نمازیوں پر اسرائیلی کارروائی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اعلان کیا ہے۔ اپنے دور کے عظیم بیٹسمین جاوید میانداد نے کہا ہے کہ یہ وقت کرکٹ کھیلنے کا نہیں، انسانی جانیں بچانے کا ہے۔ کورونا کی وجہ سے پیدا ہونے والی سنگین صورتحال میں کرکٹ کی بجائے انسانوں کی زندگیاں بچانے پر توجہ دی جائے۔ جاوید میانداد نے کہا کہ کورونا کی وجہ سے بھارت میں بھی تشویشناک صورتحال درپیش ہے جہاں پر عالمی کپ کا انعقاد ہونا ہے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ایسے وقت میں کرکٹ کا انعقاد درست نہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے PSL-6 کے بقیہ مقابلے UAE میں کرائے جانے کی کوشش بھی درست نہیں ہے۔ اپنے فائدے کی خاطر انسانی جانوں کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بالفرض اگر یہ ایونٹ ہو بھی جائے اور اس کے منفی اثرات بھی سامنے آئے تو کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ متحدہ عرب امارات میں عید الفطر کے دوران کورونا وبا کے پیش نظر بچوں کو نقد عیدی دینے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ کورونا وبا کے پیش نظر 5 احتیاطی تدابیر کا اعلان کیا گیا ہے، جس میں اہم بات بچوں کو نقد عیدی دینے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، تاہم آن لائن ذرائع استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ضعیف اور بیماری میں مبتلا افراد کے ساتھ بیٹھتے وقت ماسک پہننے اور سماجی فاصلے کو یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اجتماعات سے پرہیز اور لوگوں کو عید اپنے گھروں میں گزارنے کی تاکید کی گئی ہے۔ پڑوسیوں کے مابین تحائف اور کھانے پینے کے تبادلے سے منع کیا گیا ہے۔ رشتہ داروں اور دوستوں کو ویڈیو کال کے ذریعے عید کی مبارکباد پیش کرنے کا آپشن اختیار کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ دوستو، دل کی خرابی کی صورت میں جسم پر موصول ہونے والی کچھ نشانیوں کو نظر انداز کرنا سنگین غلطی ہوگی۔ مرد حضرات میں عام طور پر ایک عجیب درد بائیں بازو میں چلتا ہوا محسوس ہوتا ہے، جبکہ خواتین میں یہ درد بائیں اور دائیں دونوں بازو میں سفر کرتا ہے۔ بعض خواتین میں دل کا دورہ پڑنے سے پہلے کہنی میں عجیب درد کی شکایت بھی ہوتی ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ درد دل سے ریڑھ کی ہڈی کے ذریعے بازو کی طرف سفر کرتا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی میں جسم کی بہت سی اور رگیں مل کر درد کا سگنل موصول کرتی ہیں اور دماغ کو سگنل بھی بھیجتی ہیں۔ دماغ بہت سی رگوں سے یہ سارے سگنل موصول کر کے کنفیوز ہو جاتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ درد بازو میں ہو رہا ہے، جبکہ درد کی اصل جگہ دل ہوتا ہے۔ کھانسی کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اگر کھانسی کے ساتھ خون بھی آئے تو یہ ہارٹ فیل ہونے کا سگنل ہے۔ میڈیکل سائنس کی بہت سی سٹڈیز بتاتی ہیں کہ جو لوگ اپنی زندگی میں بہت زیادہ اعصابی تناؤ کا شکار رہتے ہیں ان میں دل کی بیماریوں کی شرح بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اعصابی تناؤ کی اور بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، جس میں سٹریس سے بڑی زندگی شامل ہے اور اس کے دل پر برے اثرات پڑتے ہیں۔ یہ عام طور پر بلڈ پریشر کو بڑھا دیتا ہے اور دل کی دھڑکنوں کو سست کر دیتا ہے۔ جب ہمارا دل خون کو ٹھیک طرح سے پمپ نہیں کر پاتا تو عام طور پر کشش ثقل کی وجہ سے پاؤں اور ٹانگوں میں اکٹھا ہو جاتا ہے۔
جس سے سوجن ظاہر ہوتی ہے۔ یہ سوجن ضروری نہیں کہ دل ہی کی وجہ سے ہو، لیکن دل میں خرابی کی صورت میں بھی یہ سوجن ظاہر ہوتی ہے، جس پر توجہ دینی چاہیے۔ بہت سے مریضوں میں جو دل کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، بھوک کا کم لگنا اور متلی محسوس کرنا ایک عام سی نشانی ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ بلڈ کا بہاؤ جسم کے لیور کے گرد اور خوراک کو ہضم کرنے والے نظام کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ عام طور پر اس کے بعد پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ڈاکٹر سے مشورہ ضروری ہے۔ بہت سی اسٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ دل کی بیماریوں کے سبب جلد پر ریش پڑنے کی ایک بڑی وجہ ہائی کولیسٹرول بھی ہو سکتا ہے، جو دل کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ دل میں خرابی کی صورت میں جسم تھوڑا سا کام کر کے زیادہ تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، کیونکہ دل جسم کو خون کی پوری سپلائی نہیں دے پا رہا ہوتا۔ دل جب خون کو پمپ کرنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے تو پورے جسم کے ساتھ ساتھ دماغ میں بھی خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے اور دماغ کو آکسیجن کی سپلائی کم ہو جاتی ہے۔ ایسی صورتحال میں بے ہوشی یا اعصاب پر قابو نہیں رہتا۔ یہ دل فیل ہونے کی ایک بڑی نشانی ہے، اور ایسی صورتحال میں فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوستو، انسان کا جسم اللہ نے بہت ہی مضبوط بنایا ہے۔ بیماری آتی ہے تو چلی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی چیز جسم کے ساتھ بار بار ہو رہی ہو تو ایسی صورت میں لاپرواہی نہ برتیں، فوراً اپنے ڈاکٹر کے پاس پہنچے۔ دل انسان دوستو انتہائی اہم عضو ہے، اور اگر بتائی گئی علامات میں سے آپ کوئی ایک بھی علامت محسوس کرتے ہیں تو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں، کیونکہ ضروری نہیں کہ بتائی گئی علامات دل کے متعلق ہی ہوں، لیکن ایسے موقع پر غفلت اور کوتاہی بڑی پریشانی کا سبب بن سکتی ہے۔ اور یاد رکھیں دوستو کہ جان ہے تو جہان ہے۔ سائنس پر روزانہ کئی تحقیقاتی آرٹیکل لکھے جاتے ہیں جن کو حقائق کے ساتھ ثابت کیا جاتا ہے تاکہ عقل کو یقین کرنے میں آسانی ہو۔ اس خبر میں انڈونیشیا میں شوہر اور بیوی کے تعلقات پر ہونے والی ایک ریسرچ کو شامل کیا جا رہا ہے، جس میں 8,000 افراد نے شرکت کی۔ اس ریسرچ کے مطابق شوہر اور بیوی کے تعلقات میں قد اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ماہرین کے مطابق انہوں نے 8,000 افراد میں لمبے شوہروں اور چھوٹے قد کی بیویوں کو ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ قریب اور خوش پایا۔ ویسے میرے خیال سے دوستو چھوٹے قد کا بیٹس مین بھی بہت کامیاب ہوتا ہے۔ بہرحال ماہرین کا کہنا تھا کہ ایسے جوڑوں کے درمیان بہترین تعلقات قائم ہوتے ہیں، لیکن شادی کے 18 سال بعد ان تعلقات میں تناؤ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ بات سوچی جا سکتی ہے کہ بیوی کی خوشی کا تعلق شوہر کے لمبے قد سے ہے، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ دونوں کے اچھے تعلقات کے درمیان بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے کہ شوہر کی اچھی آمدن، شوہر کا سماجی رتبہ وغیرہ۔ تحقیق میں یہ بات بھی ثابت کی گئی کہ لمبے قد کے افراد پر زیادہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے، اور ملازمت دینے میں لمبے قد والے آدمی کو ترجیح دی جاتی ہے اور جلد پرموٹ بھی کر دیا جاتا ہے، مگر روایت اور حقائق کا علم سائنس کی ان باتوں کو نہیں مانتا، کیونکہ وہ آدمی کی قابلیت کو ترجیح دیتا ہے، اور قابلیت قد کاٹ اور حسن و جمال کی محتاج نہیں ہوتی، کیونکہ قابلیت بذات خود ایک انتہائی خوبصورت چیز ہے جسے نظر انداز کرنے پر انسان بہت ہی پیچھے رہ جاتا ہے۔ انڈیا کے ضلع مہوبہ کے ایک گاؤں میں 2 کا پہاڑا سنانے میں ناکامی پر دلہن نے شادی سے ہی انکار کر دیا۔ مقامی پولیس کے مطابق شادی کی تقریب میں دونوں خاندانوں کے چند افراد شامل تھے۔ دلہن، جسے دلہا کی تعلیمی قابلیت پر شبہ تھا، اس نے پھولوں کی مالا پہنانے سے پہلے دلہا سے 2 کا پہاڑا سنانے کی فرمائش کر دی۔ ناکامی پر دلہن نے مالا پہنانے سے انکار کر دیا اور منڈپ سے نیچے اتر گئی۔ دلہن کے اہل خانہ نے اسے منانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ انکار پر قائم رہی، جس پر دلہا باراتیوں سمیت واپس چلا گیا۔ دوستو، پہاڑا یاد کرنے نہیں بلکہ پکا پکا۔ دوستو، میری شادی سے کچھ روز پہلے مجھے کسی نے بتا دیا کہ نکاح پڑھانے والے مولوی صاحب دلہے سے پورے 6 کلمے سنتے ہیں۔
تو میں چھٹا کلمہ 6 دن تک یاد کرتا رہا، لیکن مولوی صاحب کیونکہ بہت اچھے تھے اس لیے انہوں نے صرف پہلا کلمہ ہی سنا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔